کیا حال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ بہتر ہے؟ شکر ہے. چہرے پہ تو کچھ بہتری کے آثار ہیں ماشاء اللہ. جی پرانا کانفیڈینس اور اسمائل اور رنگ بھی بہتر ہو گئے. جی کچھ سایہ آ گیا تھا آپ کے چہرے پہ ایک بیماری کا, اب بہتر ہے. نقص سمیکا جو آپ نے بتائی تھی اس کے کھانے سے کافی ہے بہت اچھی چیز. اگر معدے میں کچھ تیزابیت ہو اور وہ جو ایک نرو ہے جو واگس ہے, سوری, ہاں ٹھیک ہے. اگر معدے میں تیزابیت ہو اور وہ جو نرو ہے جو سارے جسم میں پھرتی ہے, چکر آوارہ نرو کہتے ہیں اس کو, وہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے, ایک دل کو جاتا ہے ایک معدے کو. تو اس کا دو شاخہ ہے جو بہت بڑا اہم دو شاخہ. تو بعض دفعہ معدے کی کیفیات کو وہ دل میں منتقل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, بعض دفعہ دل کی کیفیات کو معدے کی طرف. اس لیے کئی دفعہ ہوا ہے کہ بہت خطرناک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور مریض صرف پیٹ درد بتا رہا ہے, اور تجربہ کا ڈاکٹر بھی بالکل نہیں اس وقت پہچان سکتے کہ یہ دل کا حملہ ہے معدے کا نہیں. اس کی وجہ سے جب تاخیر ہو جائے تو جان بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو وہاں اس جگہ قریباً معدے کے ایک پہلو پہ وہ درد بڑی سخت ہوتی ہے, وہ پھر سارے اس حصے میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن وہ دل کی ہسٹری, اس کی بعض علامتیں ایسی ہیں جس سے ڈاکٹر کو پہچاننا چاہیے. کئی ایسے مریض میرے سامنے آئے ہیں, میں نے ان کو کہا کہ یہ تمہیں دل کی تکلیف ہے, کہ ڈاکٹر تو کہتا نہیں. میں نے کہا نہیں ہے ہی دل کی, تم چلے جاؤ, دل کی نکلی. کئی ڈاکٹر الٹ کرتے ہیں, پھر دل پہ احساس ہو رہا ہے کیونکہ وہ نرو جو ہے وہ معدے کو بھی جا رہی ہے دل کو بھی جا رہی ہے, معدے کی تکلیف کو دل کی طرف منتقل کرتی ہے. سارا حصہ یہ پہلو اور بازو بھی جکڑا جاتا ہے, انسان سمجھتا ہے کہ دل کی تکلیف ہے. کئی ایسے مریضوں کو میں نے کہا تمہیں نہیں ہے دل کی تکلیف, سوال ہی نہیں, اور ہاسپٹل بھیجا, چیک ہونے کے بعد واپس آئے, کوئی دل کی تکلیف نہیں تھی. اس کی پہچان بہت آسان ہے. جب دل کی تکلیف محسوس ہو رہی ہو, اس مریض کو کہیں تیز چل کے آؤ واپس, اس کی نبض پہلے دیکھیں بعد میں دیکھیں. تو دل کی تکلیف ہو تو اس کو فرق پڑتا ہے فوراً, چلتے چلتے اس کو کمزوری محسوس ہوگی اور چند قدم بھی بوجھل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. اور اگر معدے کی ہو تو درد اسی طرح رہے گی, مگر یا درد اسی طرح رہے گا, وہ جب چل کے آتا ہے تو ویسے ٹھیک ہے, بالکل فریش, اس کی نبض پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے آپ کا بھی معدے کا تھا. ایسے معاملے میں جب ایسڈ ہو اور نروز کا قصور ہو, نکسوامی کا فوری دوا کے طور پر بہترین ہے, بلکہ کرونک کیسز میں بھی یہ اثر فوری دوا کی طرح کرتی ہے. سمجھیں؟ جب کوئی انجانہ سا خوف ہے تو اس وقت تکلیف دم ہو جاتی ہے. کیا کوئی انجانہ سا خوف ہے, جیسے پیچھے کوئی ایکونائٹ 1000 میں کھا لیا کریں تھوڑا. اچھا جی, خوف کا تو بہترین علاج یہی ہے. بلکہ بعض صورتوں میں تو میں نے الرجی کے لیے بھی اس کو ایکونائٹ کو اونچا استعمال کر کے دیکھا ہے, اور بعض وقت حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے. الرجیز عام ہیں, بعض دفعہ پہچانی نہیں جاتی کس چیز سے ہیں. تو اگر ایکونائٹ اونچی طاقت سے شروع کریں تو کئی الرجیز بالکل ساتھ چھوڑ دیتی, فوراً چھوڑ دیتی ہیں پیچھا. اس لیے میں تو سی ایم میں دیتا ہوں, جب الرجیز کے خلاف ایکونائٹ استعمال کرنا ہو تو سی ایم ایک خوراک, پھر جو کچھ بچتا ہے الرجی کا وہ نسبتاً آسان بھی ہو جاتا ہے, اور خوف کا ایلیمنٹ اس میں کم ہونے کی وجہ سے مریض کا علاج نسبتاً آسان اور ممکن بھی ہو جاتا ہے. ورنہ بعض وقت الرجی کا علاج بھی بہت ہی مشکل کام ہے. اچھا, اب میں آپ کو ڈاکٹر صاحب سے کافی باتیں ہو گئی, مگر چونکہ ہومیوپیتھی کی ہوئی ہیں اس میں وقت نہیں ضائع ہوا, ٹھیک ہے نا. میں دہرائی کرا رہا تھا آپ کو چند وہ دوائیں جو پہلے پڑھی ہیں ان کی. کیکٹس کا بتا دیا تھا,
کیکٹس تو بہت نمایاں طور پر اپنی ایسی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے جو اس میں غیر معمولی زور کے ساتھ پائی جاتی ہیں. اسپیزمز، یوں مٹھی کی طرح یوں جکڑا جاتا ہے. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں جیسے وہ پلاس کے اندر دبا دیا گیا ہو، یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے. دوسرا، رسی تان کے تو اس کو کھینچیں، جس طرح سانپ اب بڑا اژدہا جو ہے وہ جکڑتا ہے تو پھر اپنے دائروں کو تنگ کرتا ہے. کیکٹس میں بھی ویسی ہی صورت پائی جاتی ہے. یہ جہاں کنسٹرکشن شروع کرے وہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دائرے کو تنگ کرتا جا رہا ہے. دل کی چوٹی کی دوا ہے، اور ہر وہ خوف، آواز، دھڑکا جو دل پر پڑے اس میں کیکٹس بہت مفید دوا ہے، اور بعض لوگ تو اس کو دل کے لیے روٹین میں بھی دیتے ہیں. اس کا اسپیزم اتنا سخت ہوتا ہے کہ جب انتڑیوں میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، تو بہت کم دواؤں میں اتنی اچانک شدت پیدا ہوتی ہے. بیلاڈونا میں بھی اچانک پن ہے، مگر کیکٹس میں جو تیزی ہے درد کی، بیلاڈونا اس کا مقابلہ نہیں کرتا. ایک اور دوا ہے جو پیٹ درد میں بیلاڈونا اس کی کیکٹس کی یاد دلاتی ہے، وہ آکزیلک ایسڈ ہے. آکزیلک ایسڈ میں احساس اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ آکزیلک ایسڈ کے مریض جس طرح وہ بیان کرتا ہے اس طاقت نہیں رہتی اس میں بیان کی. بسا اوقات عورتیں ہوں تو بے ہوش ہو جاتی ہیں بتاتے بتاتے کہ درد کیسی ہے. اور آکزیلک ایسڈ کی دوسری علامتیں کیکٹس سے بالکل مختلف ہیں. کیکٹس میں نے بتایا نا، بنیادی طور پر یاد رکھیں اسپیزمز کی دوا ہے. اور اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بعض دفعہ مریض کو پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور بچے خاص طور پر یا عورتیں اس ایسی بیماری کی شکایت کیا کرتی ہیں. بعض دفعہ کیکٹس ان کا علاج ہے، کیونکہ کیکٹس اسپیزم کی وجہ سے ایک دفعہ پیشاب کا احساس ہو تو پھر ایک دم وہ اس کا جو جھٹکا ہے نا یوں اسپیزم کا، اس کی وجہ سے خارج ہوتا ہے. مگر اور بھی دواؤں میں علامتیں ہیں، کریوزوٹ میں بھی ہے کہ پیشاب ایک دفعہ آ جائے تو پھر برداشت نہیں ہوتا. کالی کار میں عمومی کمزوری ہے یہ مسلز کی، اس میں بھی خاص طور پر وہ خواتین جن کے لیے ڈیفیکلٹ لیبر ہوئی ہو پہلے، ان کو یہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. اور یہ ایک قسم کی فالجی کمزوری ہے، پیشاب آئے تو برداشت نہ ہو، اور بعض دفعہ اپنے کنٹرول کے ارادے سے پہلے ہی خارج بھی ہو جاتا ہے. یہ ایسی علامتیں ذہن نشین کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی علامت سے دوائی پہچانی جاتی ہے. سمجھ گئے ہیں؟ کیکٹس کی ایک چیز اور بتانی تھی، جو اور بھی بہت سی ہیں بتا چکا ہوں پہلے ہی، میں صرف خلاصہ دہرا رہا ہوں کہ لانگ فائبرز پر کیکٹس کا اثر نہیں ہے تو تھوڑا ہے. اس لیے وہ نروز جو بازو کے ساتھ میں چلتی ہیں یا کمر سے پیچھے اترتی ہیں، جن کے کالوسنتھ وغیرہ سے تعلق ہے، کولوفائرم سے تعلق ہے، کوسٹیکم سے تعلق ہے، کیکٹس میں وہ دردیں اگر پائی جائیں گی تو معمولی، حالانکہ اس کے مزاج میں تیزی پائی جاتی ہے، لیکن لانگ فائبر پہ اس کا اثر نہیں. سرکولر فائبرز یہ جو اخراجات کو روکنے یا نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گرد اندر لنگس کے گرد جو چھلے ہیں، اسوفیگس میں جو گول فائبرز ہیں، گردے کے نیچے اور ارد گرد، غرض کے جہاں بھی منہ کے گرد یا کسی نالی میں چھلے ہوں جو اس مقصد کے لیے ہیں تاکہ اس کو دبائیں، اس کو کھولیں، وہاں کا اسپیزم کیکٹس کا خاص اسپیزم ہے. اور اس کے پیشاب میں جلن اور بہت ہی بعض دفعہ کینسرس والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ ہے کیا چیز یاد ہے؟ تھور کا پھل. اور اس کو یہ کہاں اگتا ہے؟
اس کی جڑیں جہنم میں ہیں قرآن کریم کے بیان کے مطابق، اور وہی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. آگ سی لگ جاتی ہے اس سے بعض دفعہ، اور بے قراری، بے چینی، اور بعض لوگ کیکٹس کا پھل کھاتے ہیں. اسپین میں بھی ہوتا ہے کیکٹس، بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت ہی پیارا دیکھنے میں، سرخ رنگ کا، اتنا دلکش ہے کہ جہاں پہاڑیوں کے میں پتھروں میں اگا ہوا ہو تو آدمی قدم رک جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. وہیں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پھل ہے، اچھا ہے، مزے کا، لیکن زیادہ نہ کھا جانا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس کھا لیا تو پھر پتہ چلے گا. اور پیشاب کی تکلیفیں خاص طور پر انہوں نے بتائیں کہ اس سے پیدا ہوتی ہیں. اور ایسی ہی روحانی بیماریوں میں کیکٹس کی علامتیں ہیں، جو انہوں نے بتائی تھیں وہی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. سمجھ گئے؟ مگر دل والا خیال رکھیں، اس کا چوٹی کا استعمال اسپیزمز اور دل میں ہے. کوکس کا بتا چکا ہوں آپ کو میں، کاکولس بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں؟ دہرائی بھی کرا چکا ہوں کاکولس کی. ٹھیک ہے. کاکولس کوکس جو ہے اس کو کوکس کیکٹا بھی کہتے ہیں. کوکس کیکٹا ہے ہی کیا؟ وہی یہ ریلیٹڈ ہے آپس میں، تو یہ ریلیٹڈ ہے آپس میں. کوکس کیکٹا جی، تو کیکٹس اور کیکٹا ریلیٹڈ ہے آپس میں. اس میں آ سکتا ہے حضور یہ دونوں کیکٹس نہیں، کوئی تعلق نہیں. کوکس اور چیز ہے، کیکٹس اور چیز ہے. کوکس کیکٹی اس کے کوکس کی قسم ہے ایک، اور کیکٹس اس کا اپنا ذاتی نام ہے. سمجھ گئے؟ ریلیٹڈ کہہ رہی تھی نا، یہ سمجھتا آپس میں رشتہ داری کوئی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں. کاکولس میں بتایا تھا چکر اور فالجی علامات، اور کوکس میں بہت لیسدار اور دھاگے دار مواد، یہی بتایا ہوا نا. اور کیا ہے کوکس کی خاص بات جو بتائی ہے آپ کو؟ یہ تو بنیادی مزاج ہے نا اس کے. کوکس جو ہے یہ اس کے انجمادات کلاٹس بھی ایسے ہی بنتے ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے کہ دل کی بیماریوں میں بھی کوکس بہت زیادہ بہت مفید ہے اگر رائٹ وینٹریکل پہ حملہ ہو. اس کا دل کی دائیں طرف سے تعلق ہے، اور وہاں یہ بہت بڑا کلاٹ بنا دیتا ہے. اور اگر فوری طور پر کوکس نہ دیا جائے تو اسی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے رائٹ سائڈ ڈاکٹروں کو پتہ لگ جاتا ہے، عام لوگوں کو ہومیوپیتھ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ دل کے دائیں طرف کا حملہ ہے، بائیں طرف کا ہے. مگر اگر ہو اور وہاں کلاٹ بن رہا ہو تو آرنیکا سے بھی پہلے کوکس دینا چاہیے. وہ فوراً اس کو روک دے گا، اور پھر آرنیکا اونچی طاقت میں دیں تو جلدی ڈیزالو ہو جاتا ہے. چنیں آس پڑھا چکا ہوں، دہرا بھی چکا ہوں، ہے نا؟ دہرائی نہیں تھی. چنیں آس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا مریض جس کو لمبی بیماریوں نے، خصوصاً ملیریا جیسی بیماریوں نے بالکل کھوکھلا کر دیا ہو، اس کے چہرہ بوڑھا ہو چکا ہو، عمر خواہ چھوٹی بھی ہو، اور یہ جو ہوتی ہے آنکھ کے نیچے کی ورم، اس میں ایپس جو شہد کی مکھی ہے اس کے کاٹے سے یہاں آنکھوں کے نیچے پھلپھلی ورم آ جاتی ہے، کیونکہ وہ گردے پر اثر کرتی ہے اور اس کے اخراجات روکنے کی وجہ سے یہاں کا حصہ جو نچلا حصہ ہے اس میں ورم آتی ہے. اگر ایک آنکھ میں ہو، ایک طرف ہو، تو عموماً اسی طرف کا گردہ متاثر ہوتا ہے. اس میں جو ورم ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے بلکہ تھیلا سا لٹک جاتا ہے. بعض آپ نے دیکھا ہوگا، بعض بوڑھے نظر آنے والے لوگ ان کی آنکھوں کے نیچے تھیلے سے لٹک کے یہاں تک آ جاتے ہیں. یہ چنیمو آس کی علامت ہے.
زرد چہرہ، خون نہ بن رہا ہو، اور پیل بعض دفعہ مینڈک کے پیٹ کی طرح کا رنگ، اور پیٹ نسبتاً بڑا لیکن کھال لٹکی ہوئی، اور کوئی چیز ہضم نہ ہو، بعض دفعہ کھانے کو دل نہیں چاہتا، بعض دفعہ بھوک لگتی ہے سخت لیکن ہضم کی طاقت نہیں ہے، بے حد مختلف قسم کی بیماریاں سب اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اگر اس مزاج کا مریض آپ پہچان لیں تو اس میں یہ کام کرتی ہے. بلیڈنگز جو رکنے کا نام نہ لیں، پرانی ہو رہی ہوں، ان میں بھی یہ کام آتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ جگر خراب ہوتا ہے، انتڑیاں جواب دے دیتی ہیں، اور گردوں پر گہرا اثر پڑا ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبا عرصے تک کوئی مریض ملیریا کا بیمار رہا ہو. تلی جواب دے جاتی ہے اور پورا مریض بالکل بیٹھ جاتا ہے. میں نے چینیم آرس کے بعض مریضوں کو دیکھا ہے، اگر چینیم آرس اس وقت مثلا ذہن میں نہ آتی اور دیتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی اور دوا ان کو سنبھال سکتی تھی. لیکن چینیم آرس کی چند خوراکوں سے ہی اس میں جان پڑنی شروع ہو گئی. اس نے بعد میں یہ بتایا ٹھیک تو نہیں ہوا وہ اتنی جلدی کیونکہ یہ کرونک بیماری ہے، مگر اس نے کہا مجھے پہلے سے بہتر محسوس ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا کھانے کو دل بھی چاہنے لگ گیا ہے یا پیاس لگ گئی ہے. ایسی صورت میں چینیم آرس چند مہینے کھلانی پڑے گی مسلسل، اور اس کے بعد مریض پچھانا نہیں جا سکتا، بالکل کایا پلٹ جاتی ہے اس کی. یہ اس کا خلاصہ یاد رکھیں، باقی اتنے موٹا ضبط ہے سارا دہرائی میں نہیں آ سکتا. نہیں ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کب کہا کہ ملیریا ہوا ہو؟ میں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پرانے ملیریا کا مریض ہو، اور اگر پرانے ملیریا سے بھی یہ علامتیں پیدا ہوئی ہوں اس میں بھی مفید ہے. چائنا اور آرسنک دو ملیریا کی چوٹی کی دوائیں ہیں. چائنا اور آرسنک دو ایسی دوائیں ہیں جن کا خون کے نظام کے درم برم ہونے سے بہت گہرا تعلق ہے. کرونک یعنی دائمی اور لمبے چلنے والے انیمیا یعنی خون کی کمی، ان میں آرسنک بھی کام آتا ہے اور چائنا بھی کام آتا ہے. چائنا خصوصاً اگر خون بہہ جائے زیادہ، آپریشنز ہوئے ہوں یا کسی اور وجہ سے، اور پھر انیمیا آ کے ٹھہر جائے، اس کے لیے چائنا بہترین دوا ہے، مگر اس کی بعض اور علامتیں ملنی چاہیے. اس لیے چینیم آرس کا کمبینیشن اس قسم کے گئے گزرے مریضوں کے لیے اچھا ہے، جو جن کا نظام خون جواب دے چکا ہو، جگر اور تلی جواب دے گئے ہوں، اور عموماً انتڑیوں میں ہر جگہ میوکس میمبرینز پہ بد اثر قائم ہو چکا ہو. 30 سے بہترین ہے علاج اس کا. اس کو بہت اونچے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ ہوگی تو مجھے علم نہیں، میں تو ہمیشہ اس کو 30 طاقت میں استعمال کرتا ہوں، اور پہلے وہاں زیادہ ہوا کرتا تھا جب میں ربوہ میں تھا. اب یہاں نسبتاً کم ایسے مریض آتے ہیں. جرمنی میں بعض دفعہ آتے ہیں سامنے ایسے مریض. اب 30 میں دیکھ کر آہستہ آہستہ بلڈ کرتا ہوں ان کو، اور 1-2 مہینے میں کھاتے کھاتے پھر وہ عام انسان دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. اور اگر یہ نہ ملے دوا تو بہت جلدی بہت بوڑھے ہو کر بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر جسم میں نامقابلے کی طاقت، کوئی بھی بیماری آئے گی تو لے بیٹھے گی ان کو، اور ان کے نقاہت، زندگی سے بیزاری، یہ چیزیں ان کے چہرے بشرے سے پھوٹتی ہیں. اس لیے اس مریض کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. اگر یہ نقشہ ذہن میں جما لیں تو باقی سب علامتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے مریض کی ہر بیماری میں یہ کام آئے گا، اور بیماریوں کی لسٹ بہت لمبی ہے. ٹھیک ہے. کیوپرم یہ بھی پڑھا چکا ہوں ابھی تازہ، یا پرانی تھی یہ، یا نہیں پڑھائی نہیں؟ پڑھائی نہیں، پھر ابھی ریسنٹلی پڑھائی تھی جرمنی سے واپس آ کے، پرانی پڑھائی ہوئی ہے. اچھا. کیوپرم تو میں بارہا کو بتا بھی چکا ہوں، اس کی تو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، سیکیوٹا ویروسا کا کیوپرم سے کیا تعلق ہے. ہاں،
اور پہچان کیا ہے دونوں کی الگ الگ؟ اس کو دبانے صرف یہ بات یاد رکھ لیں. حضور اس کو دبانے سے اس کا تشنج بڑھتا ہے اور وہ ممکن ہے آپ کی نہ بولنے والی بہن کو زیادہ یاد ہو. چھوٹے مسئلے ہاں بیہوشی چھوٹے مسئلے بہت اہم بات آپ بھول گئے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ڈائریکشن اسپیزم کی، کیوپرم کا اسپیزم ہمیشہ کناروں سے شروع ہوتا ہے اور مرکز کی طرف حرکت کرتا ہے. سیکیوٹا کا اسپیزم ہمیشہ سینٹر سے پیریفری بیرونی حصوں کی طرف جاتا ہے. دماغ میں بھی اگر اسپیزموڈک کیفیت ہو تو آہستہ آہستہ نیچے کناروں تک اترے گا، لیکن گردن پہ شروع ہوگا، لنگز پر اثر کرے گا اور نیچے تک اترتا چلا جائے گا. یہ سیکیوٹا ہے. اور اگر مریض کو مرگی کی ہوئی ہے، پہلے انگلیاں مڑی ہیں، ہاتھ کٹھے ہوئے ہیں، پھر یوں مڑ گیا ہے، یہ ٹپیکل کیس کیوپرم کا ہے. اس کے ساتھ نلاہٹ بھی آتی ہے. کیوپرم کی دوسری پہچان یہ ہے، سیکیوٹا میں نلاہٹ سے زیادہ وہ آتا ہے یلو زردی خون کی کمی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، چہرہ زرد ہو جائے گا اور اسپیزم بڑا سخت ہوتا ہے، یہاں تک کہ گردن کو پیچھے کی طرف پھینکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اوپر رکھی ہوئی تھی غالباً کہ آپ کو اس کا کمپیریزن بتا دوں. کافیہ بتا بھی چکا ہوں، دہرائی بھی ہو چکی ہے، مطلب اتنی دفعہ ذکر آ گیا کہ دوبارہ ضرورت نہیں. میں نے کافیہ کے متعلق آپ کو کیا کیا بتائی تھی باتیں، عام باتوں کے علاوہ اس کا اینٹیڈوٹ بھی بتایا تھا کوئی. بالکل ٹھیک ہے. کالوسینس کا بتا چکا ہوں آپ کو، دعائی بھی کر لی ہے. کالوسینس کی ایک علامت ایسی ہے جس کو آپ کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہی علامت بعض دفعہ ایک کرائسس کو دور کر دے گی اگر آپ کو یاد رہے، جبکہ باقی علامتیں نہ پتہ چلیں. مثلا دانت درد ہے، دانت کے درد میں بڑا مشکل ہوتا ہے صحیح دوائی تلاش کرنا، کیونکہ بہت سی دواؤں میں یہ درد پایا جاتا ہے، عام بیماری ہے. لیکن دانت درد سے تعلق والی جو دوائیں ہیں ان کو اگر آپ کیٹیگرائز کر لیں، پہچان اس کی قسم کے لحاظ سے رکھیں، تو پھر ایک دو ڈویژن میں آپ صحیح دوائی تک پہنچ سکتے ہیں. کالوسینتھ ان دواؤں میں سے ہے جنہیں سردی نقصان پہنچاتی ہے اور ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے دانت درد میں جہاں بھی سردی نقصان پہنچائے اور ٹکور سے فائدہ ہو، اور بعض مریض پورا اینٹ گرم کر کے نیچے اس کے اوپر سر رکھ دیتے ہیں، ایک یہ علامت ہے جو کالوسینتھ کی ہے. دوسری، اس کی درد ٹیسوں کی صورت میں آتی ہے اور ٹیسوں کے دورے پڑتے ہیں اور پھر رک جائے گی کچھ عرصے کے لیے یا مدھم ہو جائے گی، لیکن ہر اگلا دورہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. ٹیس کے بعد اگلی ٹیس جو اٹھے گی وہ پہلے سے زیادہ شدید ہو جائے گی، پھر اس سے بھی زیادہ شدید. تو جب یہ کیفیت ہو یہاں تک کہ یا دوا مل جائے، کوئی بے ہوشی کی دوا مل جائے یا بیماری خود وقتی طور پر دب جائے، اس کے مریض کو یہ دورے پڑتے جاتے ہیں. یہی پیٹ میں بھی کیفیت ہوتی ہے. پیٹ میں اکثر ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ کالوسینتھ میں اگر آپ یوں ہو جائیں تو آرام آئے گا. یہ بات نہیں ہے، دباؤ سے آرام، اور یہ علامت ضروری ہے ہر دورہ ٹیس دار ہو اور پہلے سے بڑھتا جائے، اور ٹکور سے آرام. یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں تو آپ پورے اعتماد سے خدا کے فضل کے ساتھ کالوسینتھ دیں، اور یہ فیل نہیں کرتی. میرے علم میں نہیں ہوا کہ یہ تین علامتیں پائی گئی ہیں اور کالوسینتھ نے آپ کو جواب دے دیا ہو. بہت ہی خوش کرنے والا اثر پڑتا ہے. مریض تھوڑی دیر میں کھل اٹھتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں بالکل. ہمارے گھر میں بھی کئی دفعہ بچوں کو کبھی ہوتی ہے درد، اس قسم کا پیٹ درد، تو کالوسینتھ فوری اثر دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے. ان کا پتہ نہیں لگتا، ان کو مونس کہنے ہیں. کئی دفعہ نظر اس طرف بگاری ہوتی ہے تو مونس کہہ دیتا ہوں. ہاں، سائکلیمن ہے، یہ بتا چکا ہوں نا، پڑھا بھی چکا ہوں، دہرا بھی چکا ہوں. سائیکل کس کو کہتے ہیں؟ چکر کو. تو سائکلیمن چکروں کی دوا ہے.
ہیں کاکولس کی طرح سائکلیمن میں بھی چکر پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور باتیں کیا ہیں؟ حرکت سے نفرت. اس کے چکر اس میں فرق کیا ہے کاکولس کے چکروں اور اس کے چکروں میں؟ امتیازی بات، اس کے مریض کو ایورشن ہوتی ہے موشن سے، کیونکہ اس سے ان ایزینس، چکر ایسے ہیں جس میں ان ایزی ہو جاتا ہے آدمی اور درد بھی بڑھتی ہے. اس لیے اس کے چکروں کا جسمانی علامتوں سے تعلق ہے، کاکولس کے چکروں کا فالجی علامات سے تعلق ہے اور زیادہ تر ذہنی ہیں. کاکولس کے چکروں کا کسی درد سے تعلق نہیں. لیکن سائکلیمن میں بعض تو مریض یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ چکر آ رہے ہیں، مگر حرکت نہیں کر سکتے، آنکھ کا ڈیلا بھی ہلائیں گے تو ان کی درد بڑھ جائے گی اور وہ انیزی سر میں کھوکھلا پن اور ایک خلاصہ جو بعض مریض چکروں کے طور پہ بھی بتاتے ہیں کہ واضح طور پر چکر آتے ہیں، بعض کہتے ہیں بس خالی خالی سا ہو جاتا ہے سر. حرکت سے نفرت، کھلی ہوا سے نفرت، باوجود اس کے کہ کھلی ہوا آرام پہنچاتی ہے. فلوروسس اس میں پایا جاتا ہے، خون کی کمی، مینسز کی بے قاعدگی، پیلپیٹیشن اور ویکنیس اینڈ ایگراویشن فرام ایگزرشن. جو بھی اس کو حرکت سے تکلیفیں ہیں ان میں احساس ویکنیس کا اور ایگراویشن فرام بیماری میں، ان دو باتوں کو اچھی طرح باندھ لیں تو پھر یہ پکڑی جا سکتی ہے دوا. لیکن عام طور پر مریض جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں، اور کس طرح ان سے یہ باتیں نکلوانی ہیں یہ میں آخر پہ یہ کورس ختم کرنے کے بعد پھر اس پر آؤں گا کہ کس طرح علامتوں سے دواؤں کا سفر کرنا ہے. بعض دفعہ ہاں اس میں سائکلیمن میں دو انتہاؤں میں مریض گھومتا ہے، یہ بھی اس کے چکر ہی ہیں قسم کے. کبھی وہ بڑا لوکیشس ہو جائے گا، بہت باتیں کر رہے ہیں، انجوائے کر رہا ہے، کبھی ایورشن ہو جاتی ہے اور بات بھول جاتا ہے اور دماغ کی طرف خون پوری طرح حرکت نہیں کرتا. خوشی اس کی غم سے آلٹرنیٹ نہیں ہوتی بلکہ بدمزاجی سے آلٹرنیٹ ہوتی ہے. کبھی مریض بڑا خوش ہر چیز لے رہا ہے ساتھ، کبھی سخت بدمزاج ہو جاتا ہے، وہ باتیں جو پہلے اس کو اچھی لگ رہی تھیں وہ ایک دم ان سے بدل ہو جاتا ہے. تو ایسا چینجیبل مریض جو خوشی اور غم کے درمیان آسیلیٹ کرنے کی بجائے خوشی اور بدمزاجی کے درمیان چکر مارے، وہ سائکلیمن کا مریض ہے. سر میں جو درد کا دورہ ہوتا ہے اس میں اسٹن کرتا ہے، وہ ایک قسم کا اتنا شدت سے جسے چوٹ مارتا ہے کہ لگتا ہے کہ مریضہ پاگل ہو جائے گی، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سینسز ختم ہو جائیں گی، بے ہوش ہو جاؤں گی یا دماغ پہ کنٹرول نہیں رہے گا. یہ باتیں جب مریضہ کرے سر درد کی وجہ سے تو عموماً سائکلیمن کی یاد دلاتی ہیں. سائکلیمن بھی اس کی ایک دوا ہو سکتی ہے. اب چکر کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا ایک تعلق ڈمنس آف ویژن سے بھی ہے، ڈپلوپیا سے بھی ہے. ایسا مریض جس کا ویژن ڈم ہو جائے اور ایک کے دو دکھائی دینے لگیں، اس کو بھی چکروں کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں ڈپلوپیا پایا جاتا ہے، ہیمیوپیا بھی پایا جاتا ہے. آدھا دکھائی دیتا ہے ایک طرف کا، آدھا نہیں دکھائی دیتا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ سائکلیمن ہے. یہ یاد رکھ، بار بار دماغ میں سائکلیمن لائیں، کہیں کسی اور دوائی کے نام میں لگا بیٹھنا کہیں.
عموماً مریض بغیر پیاس کے ہوتا ہے، اور اس پہلو سے یہ معدے کی علامتیں پسٹیلا سے ملتی ہیں. جو چیزیں پسٹیلا کو نقصان پہنچائیں، جو علامتیں پسٹیلا میں پائی جاتی ہیں کہ مثلا پیاس نہیں ہوتی، فیٹس اور کریم وغیرہ نقصان پہنچاتی ہیں، وہی سائکلیمن میں بھی پائی جاتی ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ کافی اس کی دشمن ہے. سائکلیمن کو پہچاننا ہو تو اس میں یہ بات بھی ممد ہو جاتی ہے کہ اس سے مریض کو کافی سے اسہال لگ جاتے ہیں، جو عام طور پر دوسری دواؤں میں نظر نہیں آتا. کافی سے دماغ کا ایکسائٹ ہونا تو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اسہال لگ جائیں یا نرم اجابت شروع ہو جائے، یہ اس کا خاصہ ہے. اور اس کی دوسری علامتیں بھی کافی پینے سے بگڑتی ہیں. اس لیے ایسا مریض بسا اوقات کافی پیش کرنے میں جو موافق نہیں آتی، ایسے مریضوں کو اگر سائکلیمن دی جائے تو کافی موافق آنے لگ جاتی ہے. کافی کی علامتیں بھی دور کرتا ہے، کافی کے لیے مریض میں برداشت پیدا کر دیتا ہے. خواتین کی تکلیفوں میں اس میں پیریڈز کی ہر قسم کی علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ ہر دوا میں تو نہیں، لیکن 20 دوائیں ایسی ہیں جن میں لمبے، تھوڑے، زیادہ، پہلے آئے، دیر تک چلے، یہ علامتیں اکثر آپ کو ملیں گی. اس لیے بڑا کنفیوزنگ ہے کہ کس طرح پتہ چلیں کہ اس مریض کے لیے کون سی دوا مفید ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو ہر دوا کی بعض خصوصی علامتوں کے ساتھ مرض کی گانٹھ باندھنی چاہیے، تاکہ بجائے اس کے کہ سب تفصیل سے جائیں چند باتوں میں پوچھ لیں. اب اگر مینسس کی خرابیوں کے ساتھ طبیعت میں اداسی پیدا ہو جائے، رونے کے دورے شروع ہو جائیں، تو 2 دواؤں کی طرف دماغ جائے گا، ایک پسٹیلا اور ایک سائکلیمن. پھر آپ ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ پیلپیٹیشن بھی ہوتی ہے، یہ ایک ظاہر چیز ہے. مینسز کے دوران اگر تکلیفیں ہر کئی قسم کی ہیں، جو بھی ہوں، اگر اداسی کا دورہ، رونے کا رجحان اور دل تیز دھڑکنے لگ جائے، جب یہ چیزیں اکٹھی ہوں تو پسٹیلا سے پہلے اس کی ضرورت ہے. پھر پسٹیلا کی طرح یہ پرخون نہیں ہے. پسٹیلا عموماً پرخون دوا ہے. ٹریکیا میں ٹرکلنگ، کھجلی کا احساس، فلیکسر مسلس کے متعلق آپ کو کس کا بتایا تھا میں نے کہ اس میں فلیکسر مسلس کی کمزوری پائی جاتی ہے؟ کاکولس کا بتایا تھا نا آپ کو کہ جب ٹانگیں اکٹھی کرنا ہو تو فلیکس کرنا مشکل ہے، ایکسٹینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اس میں بھی فلیکسر مسل کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ سینسیشن آف ویکنیس اس کی طرح کاکولس کی طرح اس میں بھی پائی جاتی ہے. سائکلیمن میں کاکولس میں نے کہا تھا نا آپ کو کل کہ ویکنیس، کمزوری کا احساس، اگر کچھ دیر کاکولس کھلائیں تو کئی مریض ہیں، ہر مریض میں تو نہیں، ان کی الگ الگ علامتیں بھی ہوتی ہیں کمزوری کی، مگر اگر کاکولس دوا ہو تو مریض اکثر بہت اچھی رپورٹ کرتا ہے کہ میری ٹانگوں میں، میرے بازوؤں میں پہلے سے زیادہ جان آ گئی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ٹون اپ ہو رہا ہوں میں. اس میں بھی کمزوری اسی طرح کی پائی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر ہاتھوں میں ایسی کمزوری کہ برتن گر رہے ہیں، چیزیں گر پڑتی ہیں، پیالی اٹھاؤ تو بعض گر جاتی ہے، مائیں گالیاں دیتی ہیں بچوں کو بیچاروں کو کہ کیا تم تو ڈڈے جیسے ہر چیز توڑ دیتے ہو، گرا دیتے ہو. اس کی بجائے اس کو
گالیوں کی وجہ سائکلیمن دی جائے تو زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اور بھی دوائیں بتائی تھیں آپ کو. پلمبم بھی بتائی تھی اس میں. تو دوائیں یاد رکھا کریں وہ جو ایسی علامتوں میں ہوں. گھر کے روزمرہ کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, خام خواہ مزاج بگڑتے ہیں, آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اصل دوا ڈھونڈ لیں, منہ بھی میٹھا ہوگا بجائے کڑوا ہونے کے, اور آرام بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں جو فلیکسز ہیں ان میں پینز ہوتی ہیں جو کہ کاکولس میں نہیں. وہ مسلز جو اکٹھا کرنے کے کام آتے ہیں ان میں بغیر حرکت کے بھی پین موجود ہوتی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. کاکولس میں تو جب آپ ٹانگ سیدھی کر کے یوں موڑیں گے تو کمزوری بھی اور درد بھی, اس لیے ہاتھ سے آہستہ آہستہ واپس لانی پڑتی ہے. اس میں کھڑے کھڑے بھی وہ درد رہتی ہے, حرکت تو اور بھی بڑھتی ہے. لیکن وہ مسلز جو اکٹھا کرنے میں ہیں, خواہ کہیں بھی ہوں, ان میں اگر درد ہو تو یہ سائکلیمن کی خاص علامت ہے. اور خارش کا میں نے کیا بتایا تھا, اس کی کیا علامت ہے؟ ہاں شاباش, ٹھیک ہے بالکل. ایسی خارش جو بہت نمایاں خارش نہ ہو بلکہ جلد کی ایسی بے قراری جو یہاں خارش ہے, ذرا سا یوں کیا تو یہاں شروع ہو گئی, یہاں سے تھوڑا سا کیا تو یہاں شروع ہو گئی. ایسے مریضوں کے ہاتھ نہیں چین سے بہ رہ سکتے, کبھی یہاں کبھی. میں نے اس پہ کسی کا ذکر بھی کیا تھا, نعیم کا, ہے نا, تاکہ آپ کو یاد رہے. وہ فائدہ ہو گیا نا. پھر جب میں نے یہ کہا فوراً نعیم یاد آیا سب کو, اور نعیم کے ساتھ یہ دوا یاد آ گئی. مگر ایک بات بتانا میں بھول گیا ہوں کہ اب میں پڑھا رہا ہوں اس لیے دوا یاد آئی ہے, ورنہ صرف نعیم یاد آنا تھا. بس یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی سے گانٹھ باندھی ہے تو مقصد اور ہے, وہ اسی تک پہنچاتی ہے صرف. تو نعیم کے ساتھ خارش تو یاد آ جائے گی, سائکلیمن آئے گی کہ نہیں, یہ سوال ہے. اب یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے. تینوں کو باندھنا پڑے گا آپس میں, نعیم, سائکلیمن اور جگہ بدلنی ہوگی. کونیم پڑھا چکا ہوں آپ کو. کونیم اب پڑھانی ہے کیونکہ اس میں بھی چکر ہیں. کاکولس میں بھی چکر ہیں, اور سائکلیمن کے چکر میں نے بتایا تھا یہ عجیب ہیں, جو چکروں جیسی کمزوری کا احساس بعض دفعہ دلاتے ہیں. دماغ خالی خالی ہے, حرکت سے گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اثر انداز ہوتی ہے دردوں وغیرہ کے اوپر. لیکن کھلے چکر جو بالکل واضح طور پر چکر کے طور پر محسوس ہوں وہ بیلاڈونا میں ہیں, جلسیمیم میں ہیں, کاکولس میں ہیں اور کونیم میں ہیں. کونیم کے چکر دوسرے چکروں سے اس طرح ممتاز ہوتے ہیں کہ کونیم میں بسا اوقات لیٹے ہوئے چکر زیادہ آتے ہیں, اور لیٹے ہوئے کی حرکت جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. ذرا سا سر یوں کیا تو چکر آ گئے. اور کونیم کا تعلق ایسی عورتوں سے ہے جن کے خاوند حادثات میں مثلا جلدی فوت ہو جائیں یا کسی وجہ سے شادی نہ ہو سکے, تو ان کی جو بھی کیفیات سپریسڈ رہتی ہیں وہ اگر چکروں میں بدل جائیں تو کونیم اس کی دوا ہے. اور ایسی عورتوں کی نظر کی کمزوریوں کے لیے بھی کونیم دوا ہے. بس اب میں آپ کو یہ تین باتیں جو نمایاں طور پر یاد رکھنے والی یہ بتا کر اب میں آپ کو اس کی باقی تفصیل بتاتا ہوں. ہاں, ایک اہم بات تو بتائی نہیں تھی, گلینڈز کی بہت چوٹی کی دوا ہے. یہ سختی پیدا کرتی ہے, جگہ جگہ گانٹھیں پیدا ہو جائیں گی اور ان میں سختی ہوگی اور درد نہیں ہوتا, یہاں تک کہ وہ کینسر میں بدل کر اپنے آخری مقام تک پہنچ جائے. اس لیے کونیم بہت ہی خطرناک چیز ہے
کہ اس کی بیماری موجود ہونے کے باوجود آپ کو وار نہیں کرتی. مثلا معدے کے کینسر میں کونیم چوٹی کی دوا ہے جو بسا اوقات استعمال ہوتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب مریض اصلاح کے قابل ہو، جب وہ شفا پانے کی ابھی طاقت رکھتا ہو، اس وقت کونیم دیں تو اس کو فائدہ ہوگا. اگر دیر ہو جائے گی تو کونیم صرف آرام مہیا کر دیتا ہے، مریض فوراً لگتا ہے کہ اب جو ڈوبا اس کی بجائے وہ ابھر آئے گا، نسبتاً زیادہ آسان زندگی. بعض دفعہ اتنا فرق بھی ڈال دیتی ہے کہ لگتا ہے کینسر غائب ہو گیا. لیکن لیٹ علاج ہو کینسر کا، خصوصاً معدے کا، تو وہ غائب نہیں ہوتا، وہ کچھ دیر کے لیے دب جاتا ہے. اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 سال تک کونیم اس کے آرام کی مدت بڑھا دیتی ہے، اور پھر دوبارہ ضرور حملہ ہوتا ہے، اور وہ پھر تیزی کے ساتھ مریض کو لے جاتا ہے. اس لیے کونیم میں یہ یاد رکھیں، اس کی دوسری علامتوں پر نظر رکھتے ہوئے وقت پر علاج شروع کریں، خواہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ معدے کا کینسر ہے. سمجھ گئے بات؟ اب میں آپ کو زیادہ تفصیل سے بتاتا ہوں. ٹھنڈ سے تکلیف بڑھتی ہے. جو گلینڈ ایک دفعہ سوج جائے وہ وہی سوجا ہی رہ جاتا ہے، واپس اپنے پہلے سائز پہ نہیں اترتا. السرز کا رجحان ہے، اور السرز کے ارد گرد وہ سخت سے چھلے بن جاتے ہیں، اور معدے میں بھی اس کا آغاز السر سے ہی ہوتا ہے. اور بگڑے ہوئے السر جو لمبا عرصہ تک ٹھیک نہ ہوں، ان میں اگر کینسر بنے تو یہ اس کی کونیم کی شرارت ہوتی ہے بسا اوقات، کیونکہ اس کے السرز بھی زیادہ جلدی پچھانے نہیں جاتے. ہنجیریں کہتے ہیں نا پنجابی میں، جو یہاں کی دونوں طرف گردن میں وہ لڑیاں سی بن جاتی ہیں، اس کی گلینڈ، سوجے ہوئے گلینڈز کی گٹھلیوں کی ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے، یہاں سے اترتا نیچے تک چلا جاتا ہے. ان کو لمفس کہتے ہیں، لمفیٹک گلینڈز ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. لمفیٹک گلینڈز کے انڈیوریشنز، یعنی ان میں مادے کا بھر کر ان کو سخت کرنا اور سجا دینا، یہ کونیم میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. اور ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہی کھڑی ہو جاتی ہے. ہر بیماری جب اس کو پیدا کرے گی تو اگلی بیماری اس کو آگے بڑھائے گی. جب ٹھیک ہو جائے تو وہ گلینڈ واپس نہیں آتے. یہ خاص طور پر کونیم کا نشان ہے. گلے میں بھی یہی نشانی ہے کونیم کی. گلینڈز آرم میں بھی، آرم پٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور السریٹ کرتے ہیں. ویسٹ میں نوڈیولز، چھوٹی چھوٹی گانٹھیں، لمپس، نوڈیولز، اس کے علاوہ کونیم میں ایک علامت براٹا کارب والی بھی پائی جاتی ہے. براٹا کارب میں جلد کے اندر چربی کی گٹھلیاں بنتی ہیں، اور بعض مریضوں میں بڑی بڑی ہو کے بڑی بھدی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اگر وہ براٹا کارب سے ٹھیک نہ ہو تو بعض دوسری دوائیں ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بعض وہ چربی کی گٹھلیاں نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے گلینڈ سوجے ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے گلینڈ ہیں ہر جگہ. اگر وہ سوجے ہوں تو ان کا عام فیٹی گلینڈ سے فرق ہوتا ہے. کونیم گلینڈز کے سوجنے کی دوا ہے. اس لیے اگر تمام جسم میں بعضوں کے گٹھلیاں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اور مستقل وہ رہ جاتی ہیں، پھر ان میں کونیم شروع کرنا چاہیے. شروع میں 30 اور رفتہ رفتہ بڑھانا شروع کیا جائے اس کی پوٹینسی کو. 30 اور 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 30 اور
اگر یہ گلینڈز کی سوجنے کی وجہ سے نظر آتی ہیں جگہ جگہ جلد پہ ابھار، بعض بہت ہی بدصورت ہو جاتا ہے شخص، اس کی ساری جلد میں گٹھلیاں چھوٹے چھوٹے گمڑ جیسے بن جاتے ہیں. اگر ان میں ایک ریگولیرٹی سی پائی جائے تو زیادہ تر امکان کونیم کا ہے. اگر ارریگولر پھیلے ہوئے لمپس ہیں تو وہ عموماً فیٹی ٹیومرز ہیں. سمجھ گئے؟ فائزہ تمہارے پاس ایک مہمان بیٹھی ہوئی ہیں، ہے نا؟ ان کو میں نے کہا تھا میں تمہیں اپنی بیٹیوں سے ملاؤں گا، اور لیٹ ہو گئی تھی اس لیے تم لوگ وہاں نہیں تھے اوپر، تو اب ایک دوسرے سے تعارف کرا لو. امریکہ سے، نیو یارک سے آئی ہوئی ہیں. ان کی والدہ تو احمدی تھیں لیکن والد احمدی نہیں تھے، اس لیے اولاد ساری بکھر گئی مذہبی نقطۂ نگاہ سے. ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو اس طرح کے ایک ہمارے ممتاز بھٹی ہے نا، انہوں نے ان کو کہیں میرے وہ سنا دیا. ٹیلی وائز تھا پروگرام یا ویڈیو دکھائی تھی؟ اس پر ان کو دوبارہ دلچسپی پیدا ہو گئی. پہلے کچھ بددلی ہوئی تھی مذہب سے، اب تو ماشاءاللہ بہت تعلق رکھتی ہیں. وہاں سے ملنے کے لیے آئی یہاں، تو میں نے کہا تھا میں آپ کو اپنی بیٹیوں سے ملا دوں گا، تم اب سنبھال لو آپ بھی ان کو، ٹھیک ہے؟ باقی باتیں کلاس کے بعد. میلیگننٹ افیکشنز گلینڈز کی میں بتا چکا ہوں نا، ہر جگہ صرف معدے سے نہیں، باہر کی ذرا جلدی نظر آ جاتی ہیں، اس لیے وہاں یہ مفید ہے، جلدی مفید ثابت ہوتی ہے کیونکہ ابتدائی سٹیج پر پکڑا جاتا ہے. کینسر کی گٹھلیاں اگر جلد پر ہوں، یعنی جلد کے قریب ہوں اور پھٹ جائیں، اس میں پھٹ جاتے ہیں، اس میں السرز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس میں لوکل اپلیکیشن کے لیے کون سی چیز بہترین ہے؟ شہد. یہ تو اب جو میڈیکل سائنس ہے، باقاعدہ ایلوپیتھک میڈیکل سائنس، وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جہاں کوئی دوسرا مرہم کام نہیں کرتا وہاں شہد حیرت انگیز فائدہ پہنچاتا ہے. بعض ایک جنرل میں جو برٹش میڈیکل سائنس کا جرنل ہے، اس میں نے دیکھا تھا کہ بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کیوریٹو بھی ہے. ہم نے ایسے میلیگننٹ السرز کو اور گلینڈز کو، خراب ہوئے گلینڈز کو، صرف شہد کی اپلیکیشنز کروائی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ کیور ہو گیا. تو اس لیے جو شہد میں ہے نا فیہ شفاء للناس، اس کی ہمیں ہمیشہ تلاش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک شفا کا کوئی نظام شہد کے ارد گرد نہیں پیدا ہوا. اسپوریڈیکلی اتفاقاً کہیں شہد کی یہ خوبی مل گئی، کہیں وہ خوبی مل گئی. سلائیاں آنکھوں میں بھی ڈالی جائیں تو پرانے آنکھوں کے زخم وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل کے ساتھ کارنیا کے السرز تک اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر جب خدا نے ذکر فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، تو مجھے یقین ہے اس میں پورا ایک سسٹم ہے. ابھی تک سسٹم تک ہماری رسائی نہیں ہوئی. اس لیے آپ اپنے ہومیوپیتھک علاج کے دوران شہد پہ بھی ریسرچ کرتے رہیں جہاں موقع ملے. لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ مختلفاً الوانہ فرمایا ہے، ان کے رنگ جدا جدا ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہد ہر بیماری میں اثر انداز نہیں ہوگا. اس کا رنگوں سے کچھ تعلق ہے، اور رنگوں کا پھولوں سے اور موسموں سے بھی تعلق ہے اور علاقوں سے بھی تعلق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد ایک دوا نہیں بلکہ بہت سی دواؤں کا، سینکڑوں دواؤں کی ایک نو کا نام ہے. اور ہر وہ ملک جہاں شہد پایا جاتا ہے اس کے فلورا کی اسٹڈی ایک سائنٹیفک تحقیق ہے، یہ محض تک بازی سے کام نہیں ہوگا. وہاں کے شہدوں کی تحقیق وہاں کے احمدیوں کا اول فرض ہے. وہ یہ دیکھیں کہ کس موسم میں کون سا شہد بنتا ہے، کن پھولوں سے، اور ان پھولوں اور پھلوں کا مزاج کیا ہے.
اگر شہد کے بغیر استعمال کیے جائیں. اور ان کو بھی کیا وہاں دواؤں میں استعمال کیا گیا تھا کہ نہیں؟ بعض جگہ اولڈ وائفز ریسیپیز مشہور ہوتی ہیں اور بڑی مفید ہوتی ہیں. پرانی بوڑھیوں کی بتائی ہوئی دوائیں کہ یہ نسخہ یہ استعمال کر لو، وہ استعمال کر لو، بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں. بعض دفعہ عام ریگولر ہسپتال کے مقابل پر وہ بہتر دوا دے دیتی ہیں. لیکن ہر ایک کی نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ جو بھی بوڑھیا آپ کے پاس آئے گی عیادت کے لیے وہ ایک نیا نسخہ لے کے آتی ہے اور اس کی تشخیص بھی الگ ہوتی ہے. اس لیے یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ بعض ملکوں میں جو یہ عادت ہے کہ اس سے بھی سنا اس سے بھی سنا، اس کے پیچھے نہ چلیں. ان کے بیان کردہ نسخوں کو سسٹمیٹیکلی استعمال کر کے جس طرح چین میں تحقیق ہوئی تھی اس طریق پر ہمیں بھی تحقیق کرنی چاہیے. موزتونگ کا چائنا پر جو دائم رہنے والا احسان ہے وہ کمیونزم نہیں ہے، بلکہ ایک یہ احسان ہے کہ چینی ہربز یعنی جڑی بوٹیاں جو ہزاروں سال سے وہاں استعمال ہو رہی تھیں اور نئی ماڈرن سائنسز نے، جدید سائنسز نے اور میڈیکل سسٹم نے ان کو بھلا دیا تھا اور ان کو کہانیاں سمجھا جانے لگا تھا. موزتونگ نے سارے ملک میں ریسرچ کروائی ہے، تمام میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے فرض قرار دے دیا کہ وہ 1 سال کے لیے فیلڈ ورک کریں اور ٹیلز اکٹھی کریں، ان دواؤں پر تحقیق کریں، جو مفید پائیں ان کی رپورٹ کریں. سینٹرل کونسل جو تھی سائنٹسٹ کی وہ ان پر غور کرتی تھی. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان کا جو بھاری بل تھا اس زمانے میں تو ان کے لیے فورن ایکسچینج میں مغربی دواؤں کی قیمت ادا کرنا بہت مشکل کام تھا. وہ آدھی دوائیں مٹیریا میڈیکا سے نکال ہی دی انہوں نے، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ وہ دوائیں ایلوپیتھک معروف ڈرگز کے مقابل پر زیادہ بہتر ہیں اور بالکل سستی ہیں، کوئی گھر کی دوائیں ہیں. دوسرا، ان دواؤں میں ایسے ایسے اثر ملے ہیں جو دوسری ایلوپیتھک دواؤں میں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے. مثلا معدے کا آپریشن ہو رہا ہے، کینسر ہے، کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے، اس کے بعد ایک دوائی انجیکٹ کر دیتے ہیں وہ جو پینے میں بھی کام آتی ہے لیکن اس وقت تو انجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپریشن کے بعد کی متلی کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. جو انتڑیاں رک جاتی ہیں آپریشنوں کے بعد بڑی مصیبت پڑتی ہے، بعضوں کے پیشاب رک جاتے ہیں، بعضوں کی انتڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، جکڑی جاتی ہیں، بالکل نارمل چلتی ہیں. ایک دن 1 منٹ کے لیے بھی کھانے کی احتیاط کی ضرورت نہیں رہتی. زخم کے پیش نظر دودھ دیتے ہیں شروع میں، یہ تو الگ بات ہے، لیکن دودھ ہضم کرتا ہے، انتڑیاں چلتی ہیں، اس کو آگے چلاتی ہیں، کوئی ہوا کا دباؤ نہیں بنتا. اب یہ لوکل جڑی بوٹیاں ہیں جن کے اثر اس تحقیق کے دوران سامنے آئے. تو آپ چین کی بجائے ساری دنیا میں شہد کی قسموں پر تجربہ کریں اور آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اس علاقے میں کون سی بیماریاں ہیں. ان میں کوئی کسی وقت کا شہد اس ملک کا اگر مفید ہے تو بتایا جاتا ہو تو پتہ کریں، تجربہ کریں اور خود بھی کئی دفعہ استعمال کیا کریں. پھر شہد کے استعمال میں بھی فرق پڑے گا اور بھی کئی قسمیں بن جائیں گی. بعض دفعہ شہد کا چمچہ، بھرے ہوئے شہد کا چمچہ پلانا مفید ہے، بعض دفعہ ڈائلیوٹ شہد. چنانچہ بلڈ پریشرز وغیرہ کے لیے اگر ہلکا شہد کا شربت پیا جائے روزانہ صبح تو بہت مفید بتایا جاتا ہے. تھوڑا شہد پانی میں گھول کے تو اس طرح پئیں. اب اس کے جو پانی میں گھلنے سے جو فرق پڑے ہیں ہم تفصیل تو نہیں جانتے مگر پڑتا ہے. گاڑے شہد کا اور اثر ہے اور ڈائلیوٹ شہد کا اور اثر ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو شہد پر تحقیق کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے. اب کونیم کی باتیں. ٹرمبلنگ، جرکنگ، ٹوچنگ، ویکنیس اور ٹپیکل چکر، یہ تصویر ہے سارے کونیم کی.
ब्लैडर कमजोर हो जाता है, लिवर बड़ा हो जाता है, उसमें भी गुठलियां बनने का रुझान पैदा हो जाता है। और एक इसमें इलामत आती है जो आपको याद रखनी चाहिए, प्रोस्टेट की खराबी की इलामत है, लिखा नहीं होता किताबों में। ये कहते हैं पेशाब पूरा आदमी खारिज नहीं कर सकता और कुछ करने के बाद मौजूद है लेकिन पूरा नहीं निकलता। ये टिपिकल इलामत है प्रोस्टेट की खराबी की। और चूंकि कोनियम में कैंसर भी पाया जाता है, इसलिए आगाज ही में कोनियम जरूर देनी चाहिए, बाकी इलामतें हो या ना हो। क्योंकि अगर कोनियम वक्त पर मिल जाए तो वो गुठलियां कैंसर में नहीं बदलेंगी, और एक दफा प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए तो बहुत ही खतरनाक चीज है। हो जाए तो फिर कौन सी दवा बताई थी मैंने? सिलिशिया। कौन सी ताकत में? 1 लाख में। बिल्कुल ठीक है। इत्तेफाक से कल ही वो मरीज आ गया जिसका मैंने बताया था ना कि एड्स का मरीज बच्चा, जिसको असार बंद नहीं हो रहे थे, बाकी तो नुमाया फर्क पड़ गया था। उसको मैंने चीनीमम आर्स दी थी और कल की रिपोर्ट ये थी कि हैरत अंगेज फर्क पड़ा है। अभी है तो असाल ही, मगर वो एग्जॉस्टिव नहीं है जिस तरह पहले थे, और सेहत इंप्रूव कर गई है, वजन बढ़ गया है। तो अगर एड्स जैसी बीमारी में होम्योपैथिक खुदा के फजल से इतना गहरा असर रख सकती है तो आपको पूरे एतमाद से इसका इलाज करना चाहिए। मगर याद रखें तशखीस है, सारी चाबी तशखीस में है, और तशखीस मुश्किल है क्योंकि बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं। बर वक्त सही चीज़ दिमाग में आ जाए तो फिर अल्लाह के फजल से बाकी काम जिस्म खुद करता है। अल्लाह ताला की अता है जिस्म को, हर बीमारी से निपटने की सलाहियत जिस्म में मौजूद है। इसमें दिमाग पर जो असर पड़ता है उसमें पहले मेमोरी का वीक होना कोनियम में, और अमूमी कमजोरी जिससे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, यहां तक कि मेंटल प्रेशर्स से इम्बेसिलिटी पैदा हो जाती है। इम्बेसाइल होता है या इम्बेसिल लफ्ज, इम्बेसाइल ही मैं पढ़ता हूं मगर हो सकता है इम्बेसिल लफ्ज हो। वो बच्चा जो नीम पागल सा हो, पागलपन तो नहीं है मगर पागलपन से पहले जो मुस्तकिलन पागलों वाली हरकतें किसी में पाई जाएं तो उसको इम्बेसिल कहते हैं। पूरा मालूम नॉर्मल अकल का नहीं रहता। बाद पैदाइशी होते हैं, पैदाइशी बीमारियों की वजह से हो जाते हैं। कोनियम अगर दिमाग पर असर करे तो इम्बेसिल बना देती है लोगों को, और अगर वक्त पर उसका इलाज न किया जाए तो मैडनेस ले आती है फिर। लेकिन इसकी मैडनेस में पैसिवनेस है, वायलेंस नहीं है, शिद्दत नहीं है, हमला नहीं है जोर का, बल्कि बाद पागल जो है बेचारे जो अपने रिट्रीव हो जाते हैं, बैठे रहते हैं अपने ख्यालों में गुम, उनको छेड़ोगे तो बोलेंगे। वो इम्बेसिल नहीं होते, पागल होते हैं। इम्बेसिल और पागल में एक फ़र्क यह है कि इम्बेसिल आमतौर पर बेवकूफ़ वाली हरकतें रहती हैं उसके दिमाग में ताकत ही इतनी नहीं होती। पागल बात दूसरी बातों में बिल्कुल ठीक होशमंद और अक्ल की बातें कर रहा होता है, सवाए उस पागलपन के दौरे के जो उसको पकड़े रखता है हमेशा। किसी ने किसी पागल से कोई अच्छी अकल की बात की तो उसने हैरान होकर कहा तुम तो पागल हो, तुमने ये बात कैसे कर दी? उसने कहा पागल हूं, आमक नहीं हूं। तुम आमक हो। तो पागल में वाकई बात बड़ी अकल की बातें होती हैं। और एक कादियान में हुआ करते थे जुल्फ़िकार अली खान साहब के साहबजादे अब्दुल्ला मियाँ, वो पागल थे मगर अकल सौदे की होश थी। खान साहब उनको भेजते थे, बाकायदा हिसाब करके पूरा सौदा लेके आया करते थे, और बाद हाजिर जवाब भी बड़े थे बात बातों में। और पागलपन के अंदर ही एक किस्म की अंदरूनी होश थी। एक दफा एक पागल उनको मारने लग गया। पागल इस मानों में बेवकूफ गधा कहीं का,
ایک پاگل سے کیا جھگڑا بیچارے سے, انہوں نے کوئی بات کی, اس نے مارنا شروع کر دیا. مار کھا رہے تھے اتنے بھائی منصور, سردار مرزا منصور احمد صاحب جو آج کل ناظر اعلیٰ ہیں, ابھی یہاں ہو کے گئے ہیں, ان کا محلے کا علاقہ واقعہ تھا. انہوں نے جا کے, اس کو مضبوط بہت تھے, وہ بہت زبردست کھلاڑی تھے فٹ بال کے, انہوں نے دھکا دے کے اس کو پرے پھینکا. پاگل ہو گئے تم, کیا کر رہے ہو, ایک پاگل کو مار رہے ہو. اس نے کہا نہیں, عبداللہ نے کہا اوپر سے میں پاگل ہوں, اندر سے یہ پاگل. کیسی پیاری بات ہے کہ نہیں اوپر سے. اور ایک اور فکر اس نے کہا کہ بظاہر مجھے مار پڑ رہی تھی, اندر سے اس کو جوتیاں پڑ رہی تھی. ایسی گہری عقل کی بات وہ کئی دفعہ کر دیا کرتا تھا, آدمی حیران رہ جاتا تھا. تو پاگل تھا مگر احمق نہیں تھا. امبیسیل جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. یہ آپ کو فرق میں بتا رہا ہوں. امبیسیل نیم جانور جیسے حرکتیں کرتا ہے, تو کونیم بسا اوقات امبیسیل بنا دیتی ہے اگر اس کا وقت پہ علاج نہ ہو. اور امبیسیلٹی پھر بعض دفعہ پاگل پن میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے, مگر وائلنس نہیں ہے. اس کے پاگل پن کی میں ہر دنیا کی چیز سے بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے. کوئی دلچسپی نہیں رہی, بس انسان اپنے گم سم بیٹھا ہوا ہے. چھیڑو گے تو بات کر دے گا, مگر اداسی اور گہری اداسی اس کے پاگل پن کا خاص نشان ہے. اور اس کے پاگل پن ہوں یا دوسری بیماریاں ہوں, اس میں 14 دن کا ایک چکر پایا جاتا ہے. ہر 14 دن کے بعد کونیم کی تکلیفوں میں نمایاں اضافہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ روٹیشن 14 ڈیز کی آرسنک میں بھی پائی جاتی ہے, مگر آرسنک باقی باتوں میں سے مختلف ہے. اور پاگل پن کے سوا اس میں ویکسیشن بھی ہے. پاگل پن میں تو یہ نہیں لڑتا کسی سے, خاموش رہتا ہے, عموماً اداس رہتا ہے. لیکن جب یہ پاگل پن نہ ہو تو اس سے پہلے ویکسیشن کہتے ہیں, چڑ جانا, جلدی اکتا جانا کسی چیز سے, بیزار ہو جانا, اور اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے غصے پیدا ہوتے ہیں, مگر وہ بھی وائلنٹ نہیں ہوتے. قیام باللہ کی طرح کے غصے نہیں ہیں, مگر چھوٹی چھوٹی باتوں سے تنگ آ جانا, کیا تم نے بکواس لگائی, مثلا جس طرح کہہ دیتے ہیں لوگ, چھوڑو دفعہ کرو. گھبراتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. یہ نرم نرم قسم کی بے چینی اور اکتاہٹ, یہ کونیم کی نشانی ہے. یہ ایک اس میں مسلمانی ہے, اس کونیم کے اندر ایک مسلمانوں والی علامت ہے. وہ کیا ہے, شراب تو برداشت ہی نہیں کر سکتا کونیم کا مریض. نہ وسکی وغیرہ کیا, جو عام طور پر بیئر یہاں بہت چلتی گرمی میں, یہ بیئر کا گھول بھی نہیں بھر سکتا. اور اس پہلو سے کونیم پکا مسلمان ہے. ٹھیک ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ آج کل کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں. یورپ میں تو عام کرنے لگ گئے, اسی میں کہہ رہا ہوں. یورپ میں بیماری مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے. ان کو فرق نہیں رہا, تمیز اٹھ گئی ہے. ویسے مسجدوں میں بھی جاتے ہیں اور متشدد بھی ہوتے ہیں باتوں میں, لیکن الکوہل ان کے لیے عام ہو گئی ہے چیز. میں نے آپ کو بتایا تھا شاکر صاحب کا لطیفہ کہ نہیں, ہمارے شاکر صاحب ہیں یہاں, ان کی مریم شاکر کے میاں. ان شاکر صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میرا ایک دوست آیا, اس نے پب کا فیصلہ کیا, پب کھولنے کا, مسلمان پکا مخلص, اور پب کھولنی تھی. تو میرے پاس آیا کہ ایک آپ میری مدد کر دیں, میں نے وہ پب کھولنی ہے تو ختم قرآن کروانا ہے وہاں. آپ مددی آدمی, آپ مجھے بتائیں کس طرح میں کرواؤں, کیا طریقہ ہے. تو شوکت صاحب نے کہا کہ کیا ضرورت, ختم کرام تو کر بیٹھے تم,
جب تم نے پب کھول دی تو قرآن ختم کر بیٹھے. اس لیے مزید ختم قرآن کا تکلف نہ کرو. تو یہ جو کونیم ہے یہ اس لحاظ سے سچا مسلمان ہے، شراب کو چھو بھی نہیں سکتا. اب وقت ہے میرا، وہ نہیں مٹھیوں والا آیا نہیں آج، نہیں تو ناظرین لگے رہتے ہیں ہمیں کیسے ہو گیا. اچھا وہ آیا نہیں ہوا آج مٹھیوں والا. اچھا وقت ہو گیا جی، باقی پھر سے السلام علیکم.